السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سال 1447 ہجری کی آج 9 تاریخ ہے، 9 محرم ہے۔ لوگ الگ الگ انداز سے اس مہینے میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں، یادیں ہیں، ان کو تازہ کرتے ہیں، اور ہم چونکہ اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے علم دین کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ بھی طلباء ہیں، علم کی طلب میں آپ جامعۃ الحبیب میں مقیم ہیں، اور ہم اساتذہ کرام بھی دین کے طالب ہی ہیں، علم کے طالب ہی ہیں۔ تو سوچا گیا کہ کیوں نہ ہم اس دن کو یا ان چھٹیوں کے ایام کو زیادہ یادگار بناتے ہوئے علم بانٹنے، سیکھنے اور سکھانے کا کوئی عمل کیا جائے۔ اس خیال سے رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا عاشق خان مصباحی سے تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے بھی اظہار مسرت فرمایا، اور علماء کرام مجلس میں ہوتے ہیں تو خصوصی برکت کا نزول بھی ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ہمارے درمیان حضرت مولانا حافظ و قاری فیضان رضا رضوی مرکزی بھی جلوہ فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ عزیز القدر حضرت مولانا حافظ و قاری امجد رضا بھی جلوہ فرما ہیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کرام کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی تعلیمات، ان کی ہدایتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعۃ الحبیب یہ تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی عظیم یادگار ہے اس خطے میں، کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے خود اس کی بنیاد رکھی، اور بھی بزرگوں کی برکتیں اس کی بنیاد میں شامل ہیں۔ حضور محدث کبیر دامہ ظلہ العالی، حضور حبیب ملت دامہ ظلہ العالی، اور بھی بہت سے جلیل القدر علماء اہل سنت و جماعت کی برکتیں اس کی سنگ بنیاد میں شامل ہیں۔
اللہ رب العزت اس ادارے کو اس کے قیام کے مقصد پر گامزن فرمائے۔ کافی دیر تک یہ سوچتے رہے کہ کس موضوع پر درس کا سلسلہ ہو کہ خود مدرس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور طلباء کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو ایک کتاب ہے بہت ہی مشہور پرانے عالم دین علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان کی، جس کا نام ہے لفتۃ الکب الی نصیحۃ الولد۔ دراصل اس کا نام، اس رسالہ کا نام کہیں میں نے یہ پڑھا کہ لفتۃ الکبد فی نصیحۃ الولد، اور کہیں لفتۃ الکب الی نصیحۃ الولد۔ بہرحال دونوں کا تلفظ صحیح و درست ہے، معنی بھی بہت عمدہ۔ ان کا یہ رسالہ، علامہ جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان کا یہ رسالہ پوری دنیا میں بہت عام ہے۔ علماء کرام، طلباء کرام اس کو پڑھتے ہیں۔ دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بہت ہی مختصر شارٹ میں ہے۔ تو اللہ کی توفیق و عطا سے 2 نشستوں میں ہم مکمل رسالے کو سماعت کریں گے، تاکہ اس کے جو فائدے ہیں اور فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہمارے ملک ہندوستان کے ایک بڑے جلیل القدر اچھے عالم علامہ مولانا محمد افروز رضا قادری چریا کوٹ یہ جگہ کا نام ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آسان سلیس اردو زبان میں اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ چاہیے کہ آپ اس کا مطالعہ بار بار کرتے رہیں۔ حالانکہ یہ اور سود مند ہوتا، فائدہ مند ہوتا کہ اصل جو متن ہے عربی میں اس کو پڑھا جاتا اور اس کا ترجمہ و تشریح کی جاتی۔ مگر یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے عربی میں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ سامعین کے معیار کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ جو علامہ محمد افروز رضا قادری نے جو کاوش کی ہے، ان کی کاوش سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ حالانکہ یہ اصل رسالہ بھی میرے سامنے ہے اور اس کا مطالعہ بھی میں نے کیا ہے بار بار۔ اب بلا تاخیر خود صاحب تالیف، صاحب تصنیف حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان کے خطبے سے ہی ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے خود مصنف علیہ الرحمہ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری
حاصل کر لینا یہ ضروری ہے۔ لفتۃ الکبد فی نصیحۃ الولد نامی یہ رسالہ اس لیے اور بھی اہمیت کا حامل ہے کہ امام ابن جوزی نے اسے خاص اپنے صاحبزادے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس رسالے کو جو لکھا ہے وہ خاص اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے لکھا تھا، جس میں طلبہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی ہدایتوں کا سامان موجود ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے کئی 100 کتابیں تصنیف کی، یعنی کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی، ان میں سے کئی کتابیں 20 جلدوں کی تھیں، یعنی 20 والیوم تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا کام کیا انہوں نے۔ کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی اور ایک ایک کتاب کی ضخامت اتنی کہ 20 جلدوں پر مشتمل تھی۔ مصنف کتاب حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کا اسم گرامی عبد الرحمن بن ابی الحسن بن علی بن عبداللہ بن حمادی بن محمد بن جعفر الجوزی، آپ کی کنیت ابو الفرج اور لقب ابن جوزی ہے۔ آپ کے اس مشہور زمانہ لقب کا سبب یہ بتایا جاتا ہے، یعنی آپ کو جو ابن جوزی کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آبا میں 8ویں پشت پر جعفر نامی شخص کو جوزی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جبکہ ابن عماد کے بقول جوز شہر بصرہ کا ایک محلہ ہے۔ بصرہ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، عراق میں ایک علاقہ ہے اور شہر ہے، اس میں ایک جگہ کا نام ہے جوز۔ آپ کا تعلق وہاں سے تھا۔ آپ کے جو 8ویں پشت پر جعفر نامی شخص گزرے ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا اس خطے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جوزی کہا جاتا ہے۔ 510 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان کی پیدائش 510 ہجری میں ہوئی اور یہ 1447 ہجری چل رہی ہے، یہ سال چل رہا ہے، تو تقریباً 937 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر، 937 سال پہلے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 937 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم دین اپنے لخت جگر کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، آج ہم بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اپنی عمر کی بمشکل 3 منزلیں طے کر پائے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے، یعنی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ مستقبل میں دنیائے اسلام پر آفتاب علم و دانش بن کر چمکنے والے اس نونہال کی پرورش والد کے بعد پھوپھی نے کی۔ آپ کی پھوپھی نے، یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ ورضوان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی۔
جب آپ حد شعور میں داخل ہوئے تو پھوپھی آپ کو ابو الفضل ابن ناصر کی مسجد میں چھوڑ آئیں۔ جیسے جب آپ کے گھر والے یا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں مدرسہ میں پڑھنے کا یا دین پڑھنے کا، تو گھر والے مدرسہ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں مدرسے کا نظام نہیں تھا، مسجد میں ہی دین کی تعلیم ہوتی تھی، دی جاتی تھی، اور جن کو دین پڑھنا ہوتا تھا یا جن کے گھر والے یہ ارادہ کرتے تھے بچوں کو لے کر مسجد میں چھوڑ آتے تھے۔ تو اسی طرح سے وہاں کی مسجد میں ابو الفضل ابن ناصر کی مسجد میں آپ کی پھوپھی تعلیم کے لیے چھوڑ آئے، جو رشتہ میں ان کے ماموں تھے، یعنی کہ ابو الفضل ابن ناصر علامہ ابن جوزی کے ماموں تھے۔ انہوں نے نہایت زیرک عقل مند بچے کو اپنی تربیت میں لے کر پوری توجہ و انہماک سے علوم دینیہ پڑھانا شروع کیا۔ ماموں نے اپنے بھانجے کو بڑی توجہ سے پڑھانا شروع کیا۔ آپ نے تھوڑے سے عرصے میں حفظ قرآن، علوم قرات اور تحصیل علم حدیث کے منازل طے کر لیے۔ کافی ذہین تھے وہ، علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان بہت ذہین تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ علم کی اہمیت و محبت بچپن ہی سے میرے دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو گئی تھی، یعنی بچپن سے ہی ان کے دل میں علم دین کی محبت تھی۔ آج کل بچوں میں کھیل کود، موبائل دیکھنے کی محبت، سیر و تفریح کی محبت، یہ حاوی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی میرا یہ معمول تھا، یہ بات تھی کہ میرے دل میں علم کی اہمیت تھی، علم کی اہمیت اور محبت تھی، اور میں حصول علم کے لیے کسی بڑی سے بڑی مہم کو سر کرنے میں لذت محسوس کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشانی بھی آ جائے، کوئی دقت بھی پیش آ جائے، تو مجھے اس دقت کا سامنا کرنے میں مزہ آتا تھا، مجھے کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، چونکہ میرا اصل مقصد تھا علم حاصل کرنا۔ تو تھوڑی کچھ پریشانی بھی آ جاتی تو مجھے اس سے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ چنانچہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام علم پر فائز کر دیا۔ پتہ چلا کہ جس کے دل میں علم کی محبت ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے راستے میں اگر کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو اس پریشانی کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے، کوئی امپورٹنس نہیں دیتا ہے، اور جب وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑے مقام پر فائز فرماتا ہے، بڑا عالم دین بنا دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سیکھ ہے، یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں علم کی اہمیت اور محبت کو جگا دیں، اور علم حاصل کرنے کے راستے میں اگر تھوڑی کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو انجوائے کریں، اس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو نہ چھوڑ دیں بلکہ اس پریشانی کا سامنا کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا انعام کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا؟ وہ صلہ ملے گا جو صلہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم کو آپ کو علم کے بلند مقام پر فائز فرما دے گا۔ یوں تو علامہ ابن جوزی جو علوم متداولہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، پھر بھی جس علم میں انہیں ابدی و آفاقی شہرت حاصل ہوئی وہ علم حدیث ہے۔ یعنی آپ بہت سارے علوم کے ماہر تھے، بہت سارا علم تھا ان کے پاس میں، مگر دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ علم حدیث کی بابت، کہ علم حدیث کے آپ بہت بڑے جانکار مانے جاتے تھے۔ اس علم میں آپ کی بہت ساری تصانیف یادگار ہیں، حتیٰ کہ اپنے مقام علم و تجربہ پر اعتماد کی وجہ سے کہا کرتے تھے، یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان خود یہ فرماتے تھے کہ میرے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ صحت و ضعف کے کس درجے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ان کے زمانے تک جتنی حدیثیں ان تک پہنچی وہ تمام حدیثوں کے بارے میں بہت ہی اعلیٰ جانکاری رکھتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کس درجے کی یہ حدیث ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی یا سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کہ اس بزم میں ہم جو نیکی کر رہے ہیں، اس نیکی کو ہم سب سید الشہداء اور جملہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اور یہ دعویٰ افتخار غرور پر مبنی نہیں، یعنی کہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو یہ کہا، یہ فرمایا کہ میرے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ صحت و ضعف کے کس درجے میں ہے۔ یہ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ اظہار حق و صداقت اور تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے وہ یہ فرمائے۔ خلقان نے آپ کے حدیث مصطفیٰ سے بے پناہ عشق اور اس کے ساتھ وابستہ مچلتی ہوئی تمناؤں کے اظہار کا تذکرہ ایسے وارفتہ انداز میں کیا ہے جسے سن کر درد عشق رکھنے والے دلوں میں محبت کے نغمے چھڑ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی خلقان یہ بھی صاحب تصانیف کثیرہ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے علامہ ابن جوزی کے بارے میں کہ علامہ ابن جوزی نے حالت نزا میں، حالت نزا جو موت کا وقت ہوتا ہے، اے بابو کوئی دقت ہے؟ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان حالت نزا میں یعنی موت کے وقت میں نحیف سی آواز میں، کمزور آواز میں پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ وہ سارے قلم اکٹھے کیے جائیں جن سے میں نے تمام عمر شفیع روز محشر محبوب داور علیہ السلام کی مبارک احادیث لکھی ہیں،
اور ان کے سروں پر لگی ہوئی روشنائی کھرچ لی جائے۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو اس سیاہی کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس پروانۂ شمع رسالت نے بحر محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری نعش کو غسل دینے کے لیے تیار کردہ پانی میں یہ روشنائی ڈال دینا، شاید خدائے رحمان و رحیم اس جسم کو نارے جہنم سے نہ جلائے جس پر اس کے محبوب کی حدیث کی روشنائی کے ذرے لگے ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان نے بہت کتابیں لکھی، تو آج کل قلم سے لکھا جاتا ہے، انک پین یا فاؤنٹن پین سے لکھا جاتا ہے، یا کچھ لوگ ڈائریکٹ براہ راست کمپیوٹر پر کمپوز کرتے ہیں۔ مگر اس دور میں لکڑی کا بنا ہوا قلم، کاٹھی سے بنا ہوا قلم، اس سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اس کے لیے روشنائی انک بنایا جاتا تھا مخصوص۔ تو اتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں کہ ان کے پاس میں وہ لکڑی کے قلم بہت جمع ہو گئے تھے، اور جس انک سے وہ کتابیں لکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے تو جب لکڑی کے قلم کو روشنائی میں انک میں ڈبائیں گے تو اس کی نوک پر انک بھی لگے گا، روشنائی لگ جائے گی۔ تو بہرحال اتنے وہ قلم اور اتنی روشنائی جمع ہو گئی تھی کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے، جو ان کے آس پاس لوگ موجود تھے، انہوں نے ان کو وصیت کی، ان سے یہ کہا کہ جو قلم میں لگی ہوئی روشنائی ہے یا جو انک ہے، اس کو کھرچ کر جمع کرو، جمع کر کے میرے انتقال کے بعد میں جس پانی سے مجھ کو نہلایا جائے گا اس پانی میں اس کو ڈال دینا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اس قلم سے، اس روشنائی سے، اس انک سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں نے حدیثیں لکھی ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے میرے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حدیث مصطفیٰ سے ان کو کتنا لگاؤ اور کتنی محبت تھی۔ آج کل ایسی عقیدت و محبت، ایسی نیک اچھی توقعات، امیدیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حدیث مصطفیٰ کا ایسا احترام عطا فرمائے، پیدا فرمائے۔ وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا تو کافی مقدار میں روشنائی پھر بھی بچ رہی تھی، یعنی کہ اتنی کتابیں آپ نے لکھی، اتنے قلم اور اتنی روشنائی تھی کہ ان کے نہانے کے پانی میں اس کو ملانے کے باوجود بھی بہت ساری روشنائی جو ہے، انک جو ہے، بچے ہوئے تھے۔ تو اس وصیت کو دیکھ کر اس عاشق جگر سوختہ کے حسن طلب پر صد آفرین کہنا پڑتا ہے کہ کس ادائے دل ربائی سے فضل باری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات، اپنی بخشش اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کیسا حسین اور خوبصورت عمل پیش کیا جا رہا ہے۔
کہ گویا کہ وہ زبان حال سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اس پانی سے نہا کر آیا ہوں کہ جس پانی میں وہ چیزیں شامل تھیں، ایسی روشنائی شامل تھی کہ جس روشنائی سے تیرے حبیب کی میں نے حدیثیں لکھی تھی۔ کتنا حسین خوبصورت عمل وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش، اپنی نجات اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عالم، محدث، پرہیزگار، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں فکر آخرت کی فکر کتنی تھی۔ آج اگر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاق ہے، کچھ نہیں، پھر بھی غرور، گھمنڈ اور ریاکاری کے پہاڑ پر چڑھے رہتے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے عالم دین، 937 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، ہزاروں صفحات انہوں نے لکھی، حدیث کے اتنے بڑے جانکار، وہ اپنی آخرت اور اپنی مغفرت کی کس قدر فکر کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اور زیادہ خشیت الہی پیدا ہونی چاہیے کہ ان کے پاس میں تو عمل تھا، ہمارے پاس میں عمل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی رخ والضحا اور سرمے مازاغ والے اپنے پیارے محبوب کی محبت کے یہی انداز عطا فرمائے، آمین۔ تحریر و کتابت میں یگانہ روزگار تو تھے ہی، میدان خطابت میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان بہت بڑے اپنے وقت کے خطیب بھی تھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں مقرر، بہت بڑے مقرر تھے، بہت بڑے خطیب تھے وہ۔ آپ عہد نوخیزی ہی میں اچھے واعظ تھے، یعنی بچپنے میں ہی آپ بہت اچھی خطابت فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیتوں میں روز افز و نکھار آتا گیا، جو آپ کی عمر بڑھتی گئی، علم بڑھتا گیا، عمل بڑھتا گیا، اور آپ کے علم میں، ہنر میں، آپ کے کارناموں میں کافی نکھار اور ترقی ہوتی گئی۔ آپ کی مجلس واعظ میں عوام الناس ہی نہیں، خلیفہ وقت بھی جملہ وزرائے سلطنت کے ساتھ پتھر کی تصویر بنا دم بخود بیٹھا ہوتا تھا۔ یعنی کہ آپ اتنی اچھی خطابت فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے کہ آپ کی جب تقریر ہوتی تھی، یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان جب تقریر فرماتے تھے، عوام یعنی عام لوگ تو ہوتے ہی تھے، عوام کے ساتھ ساتھ جو بادشاہ وقت اور ان کے وزراء، وزیر، منسٹر تھے، وہ بھی ان کی تقریر کو سننے کے لیے پہنچتے تھے۔ اتنے بڑے آپ خطیب تھے۔ آپ نے حکمرانوں کی خوشنودی اور دربار شاہی میں رسائی کے لیے کبھی واز نہ کیا، خود کو ہمیشہ ذل سلطانی اور مداہنت لسانی سے دور رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں فن خطابت یا تقریر کو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں سے عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی واہوائی پانے کا ذریعہ ہے، بڑے بڑے سیٹھوں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے کہ بڑے سیٹھوں سے کچھ پیسے ملیں گے، لوگوں میں ہماری واہوائی ہوگی۔ آج ہم نے تقریر کو یہ سمجھا ہے
مگر علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان بہت بڑے خطیب تھے، مگر آپ نے کبھی کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کے وزیروں منسٹروں کو خوش کرنے کے لیے، یا مال حاصل کرنے کے لیے، دولت پانے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ نے تقریر نہیں کی۔ آپ نے تقریر کی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کی۔ آپ نے خطابت کی، آپ نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے یہ کیا۔ کتنا فرق پیدا ہو گیا۔ آج ہم یہ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ نذرانہ دیا جائے، اشتہار میں ہمارا نام اتنے بڑے حروف میں، جلی حروف میں لکھا جائے، اور اگر محفل میں کوئی مالدار آ جائے، سیٹھ آ جائے، تو شروع کی 10-15 منٹ کی تقریر جو ہے اسی کی بڑائی میں گزر جاتی ہے، بھلے ہی وہ فاسق ہو، فاجر ہو، کتنا بڑا مجرم ہو، اسی کی تعریف میں ہی تقریر ہو جاتی ہے، 10 منٹ کی تقریر۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان کے اس کردار و عمل سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کا خطیب بنائے، مقرر بنائے، مگر نام و نمود کے لیے نہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں، مالداروں کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی اشاعت و تبلیغ اور اصلاح، لوگوں کے دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا واعظ بنائے، اچھا خطیب بنائے، اچھا مقرر بنائے۔ ساری عمر شمشیر وعظ اور نیزہ قلم سے جہاد حق کیا، اور اسی راہ میں 597 ہجری کے اندر جان آفری کے حوالے کر دی۔ یعنی پوری زندگی آپ نے کتابیں لکھی اور تقریریں کی، مگر کتابیں بھی جو لکھی آپ نے، نہ مال و دولت کی خاطر لکھی آپ نے، نہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لکھا آپ نے، نہ عزت و شہرت کے لیے آپ نے کتابیں لکھی، اور نہ ہی تقریر آپ نے ان غلط مقاصد کی وجہ سے کی، بلکہ سب کے سب کام آپ نے رضائے الہی کے لیے کیا۔ تو ہمیں یہ درس ہے، ہمارے لیے سیکھ ہے کہ ہم جو بھی عمل خیر کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریں۔ آج آپ طالب علم ہیں، طلبہ ہیں، متعلمین ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ میں سے کس کو اللہ تبارک و تعالی لکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے، کس کو خطابت کی صلاحیت عطا فرما دے، مگر یاد رکھو جب یہ نعمتیں تمہیں مل جائیں تو ان نعمتوں کو پا کر اترانا نہیں، غرور و گھمنڈ میں مبتلا مت ہونا، اور لوگوں کی جیب پر نظر مت رکھنا، عزت و شہرت کے لالچی مت بن جانا، بلکہ اپنی خطابت اور کتابت کے ہنر کو اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت یعنی مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے لگانا، اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے یہ کام کرنا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے واعظ و بیان سے متاثر ہو کر ہزاروں گم کردہ راہ فسق و فجور سے تائب ہو کر جادہ مستقیم کے راہی بن گئے، اور کوئی 2 لاکھ سے زائد کفار آپ کے دست حق پرست پر کلمہ حق پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تقریباً 2 لاکھ کفار غیر مسلم آپ کے وعظ، آپ کی تقریر سن کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور آج ہر گھڑی، ہر رات تقریریں ہو رہی،
غیر مسلموں کے، کفار کے ایمان لانے کی بات تو چھوڑیے، لوگ نماز روزے کے پابند نہیں ہو پاتے، ہمارے جو کلمہ گو ہیں، ہم مسلک و ہم مذہب ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد بدل دیا ہے۔ وہ تقریر کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تحریر و تقریر میں اتنی حلاوت، اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس اور ایسی رغبت پیدا فرما دیتا تھا کہ لوگ ان کی تحریر پڑھتے تھے، ان کی کتابت پڑھتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے اور ان کا دل بدل جاتا تھا اور وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ 2 لاکھ لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا رب تبارک و تعالی کا انعام ہے کہ آدمی بندے خدا اس عظیم توفیق کا حامل ہو، تب اس میں ایسی بات اور چاشنی پیدا ہوگی کہ اس کی تحریر اور اس کی تقریر کے ذریعے لوگ مذہب اسلام کو قبول کر لیں۔ علامہ ابن جوزی صرف علم حدیث اور فن واضحی میں نہیں بلکہ تمام علوم میں آپ کو منفرد مقام حاصل تھا۔ ہر طرح کے جو علوم ہیں، اسلامی مذہبی علوم ہیں، سب میں آپ کو مہارت تامہ تھی، آپ کو کمال حاصل تھا۔ الغرض علامہ ابن جوزی اسلام کی حقیقی شیدائی اور پیغمبر اسلام کے سچے فدائی تھے۔ آپ اظہار حق کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تصویر تھے، یعنی انہیں کسی کا خوف نہیں تھا اور کسی چیز کا غم بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کوئی غنڈہ میرا کچھ کر دے گا، بگاڑ دے گا، کوئی بادشاہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی سیٹھ جو ہے کچھ نقصان پہنچا دے گا، اور اسی طرح سے انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی تھی، افسردہ نہیں ہوتے تھے کہ مال و دولت کی کچھ کمی ہے یا علم حاصل کرنے کی راہ میں کچھ رکاوٹ پیش آ گئی، کوئی دقت پیش آ گئی، تو وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابھی کیا ہے، اگر کھانے میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی، من پسند ڈش نہیں ملا، بچے ادارہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں اگر کھانے پینے میں کچھ کمی ہوئی تو ماں باپ سے بدسلوکی پر اتر آتے ہیں، اور اگر اساتذہ تادیب کے لیے، تنبیہ کے لیے ڈانٹ دیں، 2 چھڑی لگا دیں، تو پھر مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں، مکتب چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہاں بھی اگر استاذ تادیب کے لیے تنبیہ کے طور پر کچھ کہہ دے یا ایک چھڑی لگا دے، پھر وہاں سے کود کر کہیں اور چلے گئے۔ ایسے طلباء، ایسے متعلمین اونچے مقصد کو نہیں حاصل کر پاتے، جو علم دین حاصل کرنے کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو اس منزل تک، اس مقام تک، اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے۔ اگر اس منزل تک آپ کو پہنچنا ہے، اس مقام تک آپ کو پہنچنا ہے، تو باقی اس راہ میں اگر کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی دقت پیش آ جائے تو سب کو نظر انداز کیجیے۔ اساتذہ کے سخت لہجوں کو یا تادیباً، تنبیہاً وہ اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں
تو اس کو اپنے حق میں بھلا سمجھیں، اچھا سمجھیں کہ اگر وہ میری ان غلطیوں پر تنبیہ نہ کریں تو پھر میں اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، میں اپنے مقام کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اساتذہ کے آپ شکر گزار ہوں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں بھی اگر کوئی دقت پیش آ جائے تو اپنے سفر میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے۔ یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے، جو ہمارے اسلاف بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، ان کی سوانح، ان کی سیرت، ان کی بایوگرافی، ان کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں آتا ہے کہ صاحب طبع شرخیز ابن عبد الوہاب نے اپنے مربی وزیر قصاب شیعی کو علامہ ابن جوزی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کسی بڑی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے تو کچھ حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چڑھنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی آپ سے خوش نہیں ہوگا آپ کی کامیابی سے۔ آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، اچھے مصنف بن گئے، آپ اچھے خطیب بن گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کو اچھی نظر سے دیکھ کے خوش ہو، بلکہ کچھ لوگ حسد کرنے لگیں گے، ان کے دل میں جلن پیدا ہو جائے گی۔ تو علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان کو علم میں جو مقام ملا اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ حسد کے شکار ہو گئے۔ ایک شخص تھا، وزیر تھا، وہ منسٹر تھا اس عہد حکومت میں، اس کا نام قصاب شیعی یعنی شیعہ تھا۔ اس نے حاکم کو بھڑکایا آپ کے خلاف میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ سے چڑھتا ہے تو جو حاکم ہو، یا موجودہ دور میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کی کامیابی سے چڑھتا ہے، جلتا ہے، تو موقع پا کر جھوٹ میں بھی پولیس کے پاس میں آپ کی شکایت درج کراتا ہے۔ یا آپ کسی ادارے میں ہیں، پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، تو جو پرنسپل ہیں، آپ سے چڑھنے والا وہ جا کے پرنسپل کے پاس میں آپ کے خلاف میں بکواس کرے گا، جھوٹی باتیں کہے گا، تاکہ جو ذمہ دار ہیں وہ غصے میں آ جائیں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، قدم اٹھائیں۔ تو بہرحال اسی حسد کے شکار ہوئے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ۔ قصاب شیعی نے علامہ ابن جوزی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ کبھی ابن جوزی کی حرکات و سکنات کا بھی نوٹس لیا ہے، وہ کٹر ناصبی اور اولاد ابی بکر سے ہے۔ بہرحال اس نے یہ جا کر بھڑکایا، اور آپ کے منصب جلیلہ کے لیے کبھی بھی نقار اجل بن سکتا ہے، یعنی کہ حاکم وقت کو اس نے ان کے خلاف جا کر بھڑکایا اور کہا کہ وہ آدمی آپ کے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے آپ اس پر توجہ رکھیے، آپ اس کو نظر میں رکھیے۔ بھڑکا دیا اس نے۔ بس اسی جرم لاجرم کی پاداش میں، یعنی ناکردہ جرم، جو جرم یا جو غلطی ان سے ہوئی ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، اور جھوٹی باتیں کہہ کر جا کر اور بھی بہت ساری باتیں ملا جلا کر اس نے کہی، تو حاکم وقت نے آپ کی ساری جائیداد، گھر بار اور اس کا مکمل اثاثہ ضبط کر لیا گیا۔ اہل خانہ اور جگر کے ٹکڑے، بچے بچیاں آنکھوں سے جدا کر کے دور دراز علاقوں میں پھینک دیے گئے۔ یعنی جو حاکم وقت تھا وہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور آپ کا گھر، جائیداد، جتنی چیزیں تھیں سب کو ضبط کر لیا، اور آپ کے بیٹا بیٹیوں کو شہر بدر کر دیا، دور دراز کہیں بھیج دیا، الگ کر دیا۔
اور آپ کو پا بجولاں کشتی میں ڈال کر شہر واسط کے جیل خانہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ واسط ایک شہر کا نام ہے، وہاں آپ کو یعنی بیڑیاں پہنا کر آپ کو بھیج دیا، جہاں آپ نے زندہ کی تنگ و تاریک کوٹھری میں پورے 5 سال کمال صبر و استقلال سے یوں گزارے کہ خود کھانا تیار کرتے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھلتے اور زبان شکر سے یہ کہتے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت نے ایک تو آپ کے مال کو ضبط کر لیا، دوسرا اس نے یہ کیا کہ آپ کے بیٹا بیٹیوں کو آپ سے جدا کر دیا، تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ شہر واسط میں آپ ایک قید خانے میں جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال دیا مطلب یوں ہی نہیں رکھا بلکہ بیڑیاں پہنا کر آپ کو اس نے ڈال دیا وہاں۔ اور وہاں آج کل کے جیل خانوں میں تو کھانا بنایا ملتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، تو وہاں کھانا آپ خود بناتے تھے، اپنے کپڑے صاف کرتے، کھانا تیار کرتے، مگر بہت ہی صبر کے ساتھ میں آپ جیل میں رہے۔ 5 سال آپ نے جیل میں گزارا۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ اور اس کے باوجود بھی دیکھیے کتنی آزمائش، اس کے باوجود بھی آپ کی زبان پر یہ رہتا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے ناتواں سے اپنے دین مبین کی اتنی خدمت لی ہے کہ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں۔ دیکھیے استقامت دیکھیں، دین پر کس مضبوطی سے قائم ہے وہ، کہ منصب سے ہٹا دیا گیا، گھر بار سب کچھ ضبط کر لیا گیا، بیٹا بیٹیوں کو جدا کر دیا گیا، جیل خانے میں بیڑیاں پہنا کر رکھا گیا ہے 5 سال کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم یہ عمل اختیار کرتے ہیں، یا ہم ناشکری بجا لاتے ہیں کہ تھوڑی سی کچھ پریشانی لاحق ہو گئی فوراً جو ہے ناشکری پر اتر آئے؟ ہمارے اسلاف سلف صالحین ان کا یہ معمول تھا کہ بڑی سی بڑی پریشانی آ جاتی تب بھی وہ اللہ کا شکر بجا لاتے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ قدرت نے آپ کو تصنیف کا ملکہ اور موقع بڑی فیاضی سے عطا کیا تھا، یہاں تک کہ کثرت تصنیف میں آپ کا نام بطور ضرب المثل مشہور ہو گیا۔ اسماء رجال کے امام علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ابن جوزی جیسا صاحب تصانیف کثیرہ نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ یعنی آپ نے اتنی کتابیں لکھی کہ آپ اپنے زمانے میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ جب بہت زیادہ لکھنے والے مصنف کا نام آتا تو اس میں مثال کے طور پر آپ کا نام پیش کیا جاتا، اور علامہ ابن جوزی، یہ علامہ ذہبی نے آپ کے بارے میں یہ لکھا، بہت کمال کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ابن جوزی جیسا صاحب تصانیف کثیرہ نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کس کمال کے حامل تھے وہ، کس درجے پر وہ فائز تھے۔ ابن خلکان تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ حکایت کرنے والے اگرچہ ابن جوزی کی تعداد کتب کے بارے میں مبالغہ سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تالیفات کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ بڑے سے بڑے مورخ، ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی کتابیں ہیں، اتنے رسائل ہیں کہ ان کی مکمل طور پر فہرست بھی نہیں بنائی جا سکتی، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری میدان میں اتنی خدمت کی ہے انہوں نے۔
آپ لوگ بھی اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم دین کی تحریری خدمت بھی کریں گے۔ آج کل ہر مدرسے میں پڑھنے والا اگر آواز بھاری ہے، چرب زبان ہے، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں مقرر بن جاؤں، یا اگر آواز میں تھوڑی نغمگی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں شاعر نعت خواں بن جاؤں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مقرر بن جاؤں گا تو پیسے کماؤں گا، اسٹیج پر نعت خوانی کروں گا تو پیسے کماؤں گا۔ یعنی کہ وہ اپنے بیانات اور مدح خوانی، نعت خوانی کو بیچنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اپنے ہنر کو بیچنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اللہ و رسول کی رضا مقصود نہیں ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آپ کے حالات میں رقم شدہ تعداد مصنفات 100 کے عدد سے تجاوز نہیں کر پاتی، تو باقی کتب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سرسرے زمانہ نے شاید ان پر گرد نسیان ڈال دی ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت ان کی بے شمار تصنیفات، مصنفات میں سے جتنی موجود ہیں، کوئی 100 کے قریب ہوں گے، اور باقی جو ہیں، چونکہ پریس کا ایجاد، انوینٹ اس وقت نہیں ہوا تھا، چھاپا خانہ اس وقت تیار نہیں ہوا تھا، کتابیں اس کے جو نسخے تیار ہوتے تھے ہاتھ سے ہی لکھے جاتی تھی کتابیں۔ تو اب یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں آپ کی تحریریں، رسائل ضائع ہو گئی، پھر بھی 100 کے قریب موجود ہیں لائبریریوں میں اور چھپ رہی ہیں۔ لفتۃ الکبد الی نصیحۃ الولد کا شمار بھی آپ کے انہی نایاب رسائل میں سے ہوتا ہے۔ اس رسالے کی ہمہ جہت افادیت و اہمیت کے پیش نظر اسے اردو قالب میں ڈھال دیا گیا ہے، یعنی کہ یوں تو دنیا کی بیشتر زبانوں میں اس رسالے کا ترجمہ ہوا ہے، تو اردو زبان میں بھی ہوا ہے، تاکہ اردو داں طبقہ اس کے فیوز و انوار سے محروم نہ رہ جائے۔ چند صفحات میں علامہ ابن جوزی نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جس کی ضرورت کارزار حیات میں ناگزیر ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رسالے کے ذریعے ہم سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحب تصنیف اور مترجم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جو صاحب تصنیف علامہ ابن جوزی ہیں، ان کا مختصر تعارف تھا۔ دراصل کتاب یا رسالے کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے مصنف اور اس کے مؤلف کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کتابیں بہت ساری لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی، پڑھائی جا رہی ہیں، مگر ہر کتاب کو اٹھا کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ احوال مصنف، قلمکار جو رائٹر ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت معنی رکھتا ہے، امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ ورنہ کتابیں تو ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہیں، عبد الوہاب نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور بھی آج بہت سارے فرقہائے باطلہ کے علماء کتابیں لکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی بھی کتاب اٹھائیں، پڑھیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ کتاب کی آدھی اہمیت میں اس کے مصنف کا کردار ہوتا ہے، رائٹر اور قلم کار کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں اللہ تبارک و تعالی نے
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ بھی صاحب تصانیف کثیرہ، اور موجودہ عہد میں، موجودہ دور میں تمام عالموں کو چاہیے کہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں، ان کے رسائل سے روگردانی نہ کریں، بلکہ ان کی تحریروں کو مطالعے میں رکھیں۔ یہ بہت ہی معاون اور حق کو سمجھنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو خطبہ صاحب کتاب نے تحریر فرمایا، اس خطبہ سے میں اصل کتاب کا جو متن ہے اب وہ شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انشأ الاب الاکبر من تراب واخرج ذریتہ من الترائب والاصلاب وعدد العشائر بالقرابۃ والانساب وانعم علی بالعلم وعرفان الصواب واحسن تربیتی فی الصبا وحفظنی فی الشباب ورزقنی ذریۃ ارجو بوجودہم وفور الثواب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی جملہ تعریفیں اللہ مالک الملک کو زیبا ہیں، جس نے ابو الاکبر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے، جس نے ابو الاکبر کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر پیٹھ اور کولہے کی ہڈیوں کے درمیان سے ان کی نسلوں کی افزائش کا اہتمام فرمایا، اور قرابت و نسب کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد رکھی، پھر ہمیں بطور خاص دولت علم و عرفان سے سرفرازی بخشی۔ عہد طفولیت میں اس نے جہاں بہترین تربیت کی، وہیں عالم شباب کو بھی اپنے دائرۂ تحفظ میں رکھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس نے نعمت اولاد عطا فرمائی، جن سے ہمیں ڈھیروں ثواب کی توقع وابستہ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اما بعد، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ازدواج و اولاد کی شرافت و نجابت کا علم ہوا، تو میں نے ایک ختم قرآن کرنے کے بعد لمحات قبولیت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے 10 اولاد عطا فرما۔ یعنی علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ و رضوان نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص دعا کی۔ وہ دعا کرنے سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ ختم قرآن کیا۔ پتہ چلا کہ ہمیں بھی مخصوص دعاؤں سے قبل تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ پروردگار مجھے 10 اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اس نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی، اور محض اپنے فضل و کرم سے اس نے 5 بچے اور 5 بچیاں عطا فرمائیں، یعنی 5 لڑکے اور 5
لڑکیاں، ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر ان میں سے 2 بچیاں اور 4 بچے اس کو پیارے ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا ان کا۔ اب میرے پاس لخت جگر ابو القاسم کے سوا کوئی اولاد نرینہ نہ رہی۔ 5 لڑکوں میں 4 لڑکوں کا انتقال ہو گیا، ایک ہی لڑکا زندہ رہا، ان کا نام ابو القاسم تھا۔ تو میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اسے میرا بہترین جانشین بنا اور اس کے ذریعہ دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار میرے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ابو القاسم زندہ ہے، اس کو میرا نیک جانشین بنا، نیک بنا، صالح بنا۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کے اندر تحصیل فضل و کمال کے سلسلے میں وہ لگن جتن محسوس نہیں کی جو ہونی چاہیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے ابو القاسم نے فضل و کمال یا علم حاصل کرنے کے حوالے سے اتنا شوق نہیں دیکھا جو ہونی چاہیے یا جس کی میں توقع کرتا تھا۔ تو طلب علم کے حوالے سے اس کی تساہلی یعنی کاہلی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ رسالہ بطور خاص اس کے لیے ترتیب دیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا زندہ ہے ابو القاسم اور وہ علم حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے، تو خاص اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے یہ رسالہ یعنی یہ خط اپنے بیٹے کو لکھا تاکہ دولت علم سے بہراور ہونے کے لیے اس کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جائیں، تاکہ وہ اس رسالے کو پڑھ کر، اس خط کو پڑھ کر اس کے دل میں بیداری پیدا ہو اور وہ علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اکتساب شعور و آگہی کے سلسلہ میں وہ خود کو میری روش پر زیادہ پیما کر سکے۔ اور توفیق کے خیر دینے والا بس اللہ ہی ہے۔ مجھے اس حقیقت کا مکمل اعتراف ہے کہ اللہ جسے اپنی توفیق سے نواز دے اس کی کوئی چاہے ذلت میں ڈھکیل نہیں سکتا، چاہے ذلت یعنی ذلت و رسوائی کا گڑھا کنواں، کوئی آپ کو اس میں ڈھکیل نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور جسے گم گشتہ راہ کر دے اسے کوئی سامان رشد و ہدایت فراہم نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے تو پھر وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ پھر بھی اسی رب العزت کا ارشاد عالی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گویا کہ اس شبہ کا ازالہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ جب جو مقدر میں ہے ہوگا تو پھر ہم کیوں علم حاصل کریں، کیوں کسی کا بیان سنیں، وعظ سنیں، آپ ہم کو کیوں بیٹھ کر یہاں کچھ بتا رہے ہیں۔ تو اس شبہ کا ازالہ وہ کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہو۔ اور فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت فرماتے رہیے بشرط یہ کہ نصیحت سننے والے کو فائدہ دے، اور طاقت و قوت کا سارا چشمہ اللہ جل مجدہ کے پاس ہے۔
آپ کہتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ عزیز از جان، آپ پورا رسالہ پڑھیں گے تو آپ نے اپنے بیٹے سے بہت ہی پیار بھرے انداز سے خطاب فرمایا، یا بنیا، یا ابنی، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اس طرح سے انہوں نے خطاب فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے توفیق خیر سے نوازے، اس بات کو دل کی تختی پر نقش کر لے کہ انسان اس وقت تک حامل دانش و بینش قرار نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ تقاضاہائے عقل کو رنگ عمل نہ دے۔ لہٰذا عقل و شعور کی ساری توانائیاں اکٹھا کر کے اپنی فکر کو عمل کے لیے مہمیز کر دو، اور نفس کے ساتھ ہمیشہ محتاط و چوبند رہو، اور اپنا خیال رکھو۔ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کام پر لگ جاؤ، سستی اور کاہلی میں مت رہو، اور ہمیشہ محتاط اور چوبند رہو۔ تجھے یہ بات دلائل کی روشنی میں معلوم ہے کہ تو ایک مکلف انسان ہے، اور تجھ پر کچھ ایسے فرائض عائد کیے گئے ہیں جن کی بابت تجھے کل عرصہ محشر میں جواب دہ ہونا ہے۔ وہ دو ملکوتی نمائندے تیرے اعمال و الفاظ کا ریکارڈ تیار کرنے میں ہمہ وقت مشغول ہیں۔ فرشتے ہمارے اعمال، ہمارے کام کو لکھتے ہیں۔ اچھا کام ہم کریں تب بھی لکھتے ہیں، برا کام کریں تب بھی لکھتے ہیں۔ حیات مستعار کی ایک ایک سانس موت کے ایک متعینہ دن کی طرف متواتر کھینچے لیے جا رہی ہے، یعنی ہماری ہر ایک سانس، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، یعنی دنیا میں بہت کم دن رہنا ہے، جبکہ زندان قبر میں بے بس و بے کس پڑے رہنے کی مدت کافی طویل ہے، یعنی قبر میں بہت لمبے وقت تک پڑے رہنا ہے۔ قیامت تو قائم نہیں ہوئی ابھی۔ جو لوگ 1000 سال پہلے انتقال کر گئے تو 1000 سال سے وہ قبر میں ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں آدمی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال رہتا ہے، اور قبر میں بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال 2000 برسوں پہلے بھی ہوا ہے تو وہ 2000 برسوں سے قبر میں ہے۔ تو فکر زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ قبر کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا کام کریں کہ قبر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر ہوا و ہوس پر اوندھے منہ گرنے کے باعث عذاب قبر اس پر مستزاد، یعنی اگر ہم نے نیکیاں نہیں کی، اچھے نہیں بنے، اچھے کام نہیں کیے، تو قبر میں بھی تکلیف میں رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی حیران و پریشان رہیں گے، اور اللہ بچائے اگر جہنم کے حقدار بنے تو عذاب جہنم کا سامنا ہوگا۔ تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ذرا فکر کو آنچ دے کر سوچو کہ تمہارے گزشتہ کل کی لذت عیش کہاں گئی، یعنی آپ ابھی عمر کے جس مرحلے میں ہیں، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے،
جب آپ چھوٹے تھے، جھولے میں جھولتے تھے، اس وقت جو لاڈ و پیار اور جو عیش و عشرت، گھر والوں کی، پڑوسیوں کی توجہ تھی، اب وہ توجہ ویسی توجہ نہیں ہے، وقت بدل گیا۔ اب آپ کو جھولے میں کوئی نہیں جھلاتا ہوگا، تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے مرحلے بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب بچپنا نہیں رہا تو آج یہ جوانی بھی نہیں رہے گی، اور پھر بڑھاپا بھی نہیں رہے گا، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یقیناً فنا ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ جو وقت ہم نے گزار دیا وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، مگر اپنے پیچھے ندامت و افسوس کے کتنے طومار چھوڑ گئیں۔ طومار یعنی داستان۔ آپ کے بچپن کے بھی بہت ساری داستان ہوں گی، کس سے ملتے ہوں گے، کس سے جلتے ہوں گے، کھیل کود، ندی نالے، کھیت کھلیان میں کہاں کس طرح کی موج مستی کرتے ہوں گے۔ وہ وقت گزر گیا، بہت ساری کہانیاں، داستانیں ہوں گی۔ یوں ہی شہوت نفس کا کیا بنا، شرم سے سر جھکا گئی اور پاؤں تلے زمین سرکا گئی۔ اگر کسی نے اپنی طاقت کے زور پر شہوت اور نفس کے زور پر کسی سے کوئی غلط کام کیا، چوری کر لی، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، بتائیے یہ سب ایسے کام ہیں کہ جس کا صلہ سوائے شرم کے، سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں۔ یہ ایک کائناتی سچائی ہے جسے سدا یاد رکھنا کہ نفسانی خواہشات کا قلع قما کرنے کے بعد ہی سعادت و فلاح کسی کا مقدر بنتی ہے۔ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے کہ کوئی سعادت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، تو اس کو اپنی نفسانی خواہشات، مراد یہ ہے کہ جو بری خواہشات ہیں آپ کی، جو بری چاہتے ہیں، ان کو مارنا پڑتا ہے، اور جو نفسانی خواہشات کا غلام بن گیا وہ کبھی مقام تک نہیں پہنچ سکا، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالا، کمزور کر دیا، وہ بھلائی کو حاصل کر لیا، وہ مقام حاصل کر لیا، اور شقاوت و بدبختی کے گھاٹ وہی اترتا ہے جو آخرت فراموش ہو کر خود کو دنیا کی رنگ رلیوں میں گم کر دیتا ہے، جو دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ گیا۔ آپ طلبہ بھی کچھ کم نہیں ہو۔ مولانا عاشق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اکثر گارجین، سرپرست، ماں باپ، والدین، گھر والے یہ فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چھٹیوں میں بھی آپ ہمارے بچے کو گھر مت بھیجیے، وہی مدرسے میں رکھیے۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں وہ آ کر سوائے موبائل دیکھنے کے کوئی اور کام نہیں کرتا۔ موبائل پر ناچ گانے دیکھنا، گیم کھیلنا، یہ تو اس دور کی بڑی رنگ ریلی ہے۔ کسی طوائف خانے میں جا کر پہلے لوگ ناچ گانا سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو موبائل پر ناچ گانے، فلمیں دیکھنا، یہ طواف خانے میں جانے کا جو جرم ہے اس سے کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اس سے بڑا جرم آپ کرتے ہیں۔
موبائل پر بیٹھ کر. تو گھر والے اس قدر بیزار ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے کو آپ چھٹی میں بھی گھر مت بھیجیے کہ وہ یہاں آ کر کوئی اچھا کام نہیں کرتا، وہ لڑ بھڑ کے موبائل ہی لے کر پڑا رہتا ہے. یاد رکھو آخر ایک دن موت ہے تمہیں. آج جو وقت تم موبائل پر گیم دیکھنے میں، ناچ گانے دیکھنے میں گزار دو گے، کل قبر میں تو تمہیں بہت لمبا وقت گزارنا ہے. کیا پتا 1000 2000 3000 سال نہ جانے کتنا وقت قبر میں سونا پڑے گا. قیامت تک تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پھر قیامت کا دن، پھر اگر اعمال ٹھیک نہیں، اللہ بچائے، اگر جہنم میں جانا پڑا تو آپ نے تو سب کچھ اپنا برباد کر دیا، تباہ کر دیا. لہذا ماضی کے بادشاہان جہاں اور زاہدان شب زندہ داروں کے واقعات سے عبرت پکڑو اور اپنے لیے سامان نصیحت اکٹھا کرو. مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، مالدار گزرے، بہت گناہ کیا انہوں نے، لوگوں کی جانیں لی، ان کے مال لوٹے، ناجائز تعلقات قائم کیا انہوں نے، اونچے اونچے محلات تعمیر کیے. مگر بتاؤ، نہ آج وہ بادشاہ رہا، نہ اس کے محل رہے، نہ عیش و عشرت رہی، نہ نام و نشان رہا، بلکہ بڑے بڑے وقت کے ظالم جابر عیش و عشرت میں ڈبکیاں لگانے والے بادشاہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے. تو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا عبرت ملتی ہے؟ کہ دنیا کی رنگینیاں، رنگ رلیاں، عیش و طرب، یہ سب پانی کے بلبلے کی طرح ہیں، بہت تھوڑے دن کے لیے. مگر ہاں، وہی کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ کے عبادت گزار بندے، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین گزرے. وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر وقت انہوں نے ایسے گزارا کہ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے خیر سے. ان کی قبروں پر پہنچ کر فاتحہ پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کی یادیں منائی جاتی ہیں. یہ کس بنیاد پر؟ ارے بادشاہوں کی یادیں نہیں منائی جاتی ہیں، بلکہ اللہ والوں کی یادیں منائی جاتی ہیں. ہم اس وقت بیٹھ کر کسی بادشاہ، کسی ملک کے بادشاہ کا وقت نہیں کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اس کے فرمان کو نہیں پڑھ رہے ہیں. علامہ ابن جوزی کو یاد کر رہے ہیں، کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں، علامہ ابن جوزی کی تحریر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حاکم نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو قید میں، جیل خانے میں 5 سال کی زندگی گزاری. مگر پتہ چلا کہ جب وقت آدمی اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے گا تو قیامت تک اس کا تذکرہ ہوگا، اور اگر نافرمانی میں گزارے گا تو پھر یہ ہے کہ اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اس کے نام و نشان مٹ جائیں گے. تو لوگوں کی یادیں بادشاہت کی وجہ سے نہیں رہتی، اچھی یادیں، بلکہ ان کے اعمال، ان کے اچھے کرتوت اور ان کے اچھے کارناموں کی وجہ سے ان کی یادیں باقی رہتی ہیں اور تازہ رہتی ہیں. جیسا کہ خود علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ و رضوان، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد ملت علیہ رحمۃ و رضوان، سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان، حضور امین شریعت علیہ رحمۃ و رضوان، بتائیں بچے بچے کی زبان پر ان کا نام ہے. نغمے پڑھتے ہیں،
کتابیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تقریروں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کی بنیاد پر، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں جو آخرت فروش اور دنیا دار لوگوں کی طرح جی کر اس دنیا سے جانا ہے، یا دینداروں کی طرح زندہ رہ کر ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ کہ ان کی ساری عیش پرستیاں اور ساز و رباب میں ڈوبی ہوئی زندگیاں کہاں چلی گئیں؟ سب کا سب ان کے لیے باعث طف اور حسرت محض بن گئی، اور ایسے نافرمانوں اور عصیاں شہاروں کے لیے دنیا کی زبانوں پر برے الفاظ تو ہیں ہی، انہیں آتش دوزخ کا ایندھن بھی بننا ہے۔ لیکن اگر ڈھیروں ثواب اور حسن انجام ہاتھ آیا تو محض پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کو، اور پھر خلق خدا کی زبانوں کا ان کی ستائش سے تر ہونا اس پر مستضاد۔ گویا معاملہ یوں ہو گیا کہ جو دنیا سے آسودہ نفس ہو کر گیا وہاں اسے آسودگی نصیب نہ ہوئی، اور جو یہاں فاقہ مست رہا وہاں نا آشنائے فقر و فاقہ رہا۔ اکتساب فضل و کمال سے پیچھے رہ جانا یقیناً کم نصیبی ہے، اور عیش و آرام کی چاہت و عادت ہمیشہ اپنے پیچھے ندامت کو جنم دیتی ہے، اور کچھ یہی حال لذتوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہنے کا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور نفس کو حصول علم و آگہی کی راہ پر سرپٹ دوڑاؤ۔ آپ کے لیے خاص بات ہے کہ ابھی اپنے وقت کی قدر کرو، اور یہ ہے کہ تھوڑی سی سختی کو جو آپ کی بھلائی کے لیے برداشت نہ کر کے جو علم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رہے کہ جملہ فرائض کی ان کے وقتوں پر ادائیگی تمہارے ذمے ضروری ہے، یوں ہی حرام کے ہر کام سے دامن حیات بچانا بھی اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگر کسی نے اس سلسلے میں ذرا بھی سستی دکھائی پھر اسے خود کو جہنم کے آتش سوزاں میں جلنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اے میرے لخت جگر، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فضل و کمال کی رفعتوں کا حصول ارباب جد و جہد کا منتہائے مقصود ہوتا ہے۔ دیکھو فضیلتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں، بعض لوگ دنیا سے بے رغبتی ہی کو سب سے بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت عبادت و بندگی میں جٹے رہنے ہی کو مایہ فضل و شرف گردانتے ہیں، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ علم و عمل کی دولت سے بہراوری سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ تمام فضیلتوں کا مجموعہ مرکب ہے۔ اگر کسی کو یہ دولت صحیح معنوں میں ہاتھ آ جائے، کون سی دولت؟ علم و عمل کی دولت، تو اسے اپنے خالق و مالک کا عرفان کامل نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ محبت و خشیت الہی اور اس سے شوق ملاقات کی آنچ تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ سچ پوچھو تو فضائل و کمالات کا منتہائے مقصود یہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ انسان کے حوصلہ و ہمت کے مطابق ہی اسے کچھ ملا کرتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہر مرید مراد بن جائے اور ہر طالب شوق مطلب رسا ہو جائے، تاہم لوگوں کو جد و جہد اور تگ و دو جاری رکھنا چاہیے۔ جو اس کا نوشتہ تقدیر ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور نصرت حقیقی تو پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسالہ لفتۃ الکبد الی نصیحۃ الولد تقریباً آدھا کے قریب، نصف کے قریب اس کا درس ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل باقی جو اسباق ہیں، جو صفحات باقی ہیں، جلدی سے انشاءاللہ تعالی ایک گھنٹہ کے اندر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اس کا درس مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق و عطا سے اور ان کی رحمتوں کے صدقے اب تک جتنی اچھی سچی صحیح باتیں نصیحتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے باقی کے صفحات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اسی بہانے ایک مکمل کتاب کا سمجھ لیجئے مطالعہ جو ہے یہ ہو جائے گا۔ اور آج کے اس درس کی جو برکتیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، ہم تمام مومنین مومنات کے لیے بطور ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص جو شہدائے کربلا ہیں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کا ثواب تمام شہدائے کربلا کو عطا فرمائے اور ہمیں اچھی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نماز روزوں کا پابند فرمائے، جامعۃ الحبیب کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اس کی تعمیر و ترقی میں درپیش تمام رکاوٹوں کو دفع فرما دے، دور فرما دے، اور آپ تمام طلباء کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کھول دے، شرح صدر فرمائے، شعور و آگہی عطا فرمائے۔ آپ سب جو جس شعبے میں ہیں، شعبہ حفظ میں ہیں یا درس نظامی میں، ابتدائی میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے اندر محبت اور جوش و جذبہ پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔